نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رواہ البخاری و مسلم باب الصیام۔ محترم دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں وہ کام کروں کہ جس سے مجھے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب مل سکے، یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ آج کا سوال ہمارا یہ ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصاً عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن کون سے کام کرنے چاہیے؟ ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہمیں ثواب مل سکتا ہے، یا ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کی نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ گناہ مل رہا ہو۔ تو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب محرم کا 10 تاریخ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کتب احادیث ہمارے سامنے ہیں، تمام کتب احادیث کو سامنے رکھیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی، اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ کیا فضیلت بیان فرمائی؟ کہ افضل الصیام بعد رمضان، تو رمضان کے بعد جو بہتر یعنی سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، یا کم از کم جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ لازمی یعنی ضروری رکھنا چاہیے۔ تو اس 10 محرم کے روزے کی جو فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ 1 سال قبل کی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں سے مماثلت نہ ہو جائے، اس لیے تم اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملا کے 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ تو جو سنت سے ہمیں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ صرف یہ کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آج ہی میں ایک بیان سن رہا تھا، ایک مولانا صاحب تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ یہودی روزہ نہیں رکھتے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ مماثلت کا کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے ایک ہی روزہ رکھ لیا جائے تو کافی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کی بات کر دی تو پھر ہمیں 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا روزہ یعنی 2 روزے رکھنے چاہیے۔ تو جو انسان ایک رکھ سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 2 روزے رکھے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے حوالے سے ایک اور روایت جو ہے وہ بڑی مشہور لوگوں میں ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر 10 عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن جو ہے وہ کھانا بنا کر تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے سن لیجئے کہ یہ روایت جو ہے وہ قطعی طور پر کوئی کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کو بہت سارے علماء اکرام نے، خصوصاً امام ابن تیمیہ نے، امام احمد بن حنبل نے اور دوسرے جو علماء امت تھے، جو محدثین تھے، ان سب نے جو ہے وہ اس کا رد کیا ہے اور کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک جو صحیح روایت ہے جو متفق علیہ ہے، جس پر امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے محدثین متفق ہیں، وہ کیا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اب 10 محرم کے روزہ رکھا جائے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے سامنے اس کے اپوزٹ جو ہے، اس کے مخالف ایک اور روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ اس دن جو ہے وہ کھانا جو طعام جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ تو یہ روایت سندن بھی صحیح نہیں ہے اور عقلاً بھی صحیح نہیں ہے، یعنی ہم روزہ رکھیں یا طعام تقسیم کریں۔ تو جو لوگ روزہ رکھیں گے وہ طعام کیسے کھائیں گے؟ تو رات کے ٹائم تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی رات کو طعام کر لیا جائے تو رات جو ہے وہ تو 11 تاریخ ہو جاتی ہے، پھر مغرب کے بعد تو 11 ہو جاتی ہے، وہ 10 تو رہی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح جو احادیث ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ، تو جتنی بدعات ہیں وہ جو ہے وہ ضلالت یعنی گمراہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دین مکمل ہو گیا،
یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ تو مکمل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، بتا دیں، ہمیں انہی تک رکنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واضح فرمان ہے وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا جو ہے وہ روزہ رکھا جائے، بجائے اس کے کہ اس دن جو ہے وہ طعام پکایا جائے اور وہ تقسیم کیا جائے۔ تو ان کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے ایک یہی بات ہے، اور دوسری جو جرنل بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سال میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، تو حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ کیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ کے کام، یعنی ایسے کام جس سے فتنہ فساد، امن و سکون میں، سلامتی میں کوئی خطرہ ہو، یا سلامتی جس سے ختم ہو جائے، امن ختم ہو جائے، تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان غلط کاموں سے، برے کاموں سے اور بدعات سے، یعنی ہمیں صحیح کام کرنا چاہیے۔ اور صحیح کام کیا ہے؟ صرف روزہ رکھنا ہی جو ہے وہ صحیح کام ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں صحیح بات کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔